حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا ہے حضور کو خوش کرنے کے لیے۔ کبھی آپ نے کوئی عمل کیا ہے حضور کو خوش کرنے کے لیے، حضور کو راضی کرنے کے لیے؟ جو حضور کو خوش کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول میرے اوپر راضی ہوں، جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے وہ صحابہ کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ حضور کو خوش کرنا، حضور کو راضی کرنا، یہ صحابہ کرام کی زندگی کا مقصد۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، میرے آقا کریم نے انہیں لقب کیا عطا کیا ہے؟ اسد اللہ و اسد رسولہ۔ امیر حمزہ اللہ کے بھی شیر ہیں، اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں۔ بدر کی جنگ میں حضرت امیر حمزہ نے بڑے جوہر دکھائے، اور احد کی جنگ میں آپ کی تلوار جوہر دکھا رہی ہے، مشرکین کو، حضور کے دشمنوں کو آپ واصل جہنم کر رہے ہیں کہ واشی نامی ایک غلام جسے اس کے مالک جبیر بن مطعم نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم حمزہ کو شہید کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو واشی اس تاڑ میں تھا۔ جناب واشی نے جب کلمہ پڑھا تو انہوں نے اس واقعہ کو خود بیان کرتے ہوئے کہا مجھے جنگ سے کوئی مطلب نہیں تھا سوائے اپنی آزادی کے، اور میں غلام تھا جبیر بن مطعم کا، تو جبیر نے مجھے یہ کہا کہ اگر تم حمزہ کو شہید کر دو تو میں آزاد کر دوں گا، اس لیے میں موقع کی تلاش میں تھا، مجھے موقع ملے میں جناب امیر حمزہ کو شہید کر دوں۔ تو آپ ایک کافر کو زمین پہ گرا کے تلوار کا وار کرنے کے لیے بازو اٹھاتے ہیں، اس وقت واشی چھوٹا نیزہ چلانے کا ماہر تھا، اس وقت واشی نے نشانہ لے کے نیزہ چلایا ہے جو آپ کے زیر ناف آ کے لگا ہے، پیٹ کے اندر کھبا ہے، اور آپ زمین پہ تشریف لائے۔ واشی آگے بڑھا ہے، آپ جام شہادت نوش کر چکے ہیں، واشی نے آپ کا سینہ چیرا ہے اور آپ کا دل مبارک نکالا ہے۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں ہے، اکثر سیرت نگاروں نے اس بات کو نقل کیا ہے، حضرت امیر حمزہ کے اعضاء کاٹے گئے، جسم مبارک کا مسئلہ کیا گیا ہے، ہونٹ مبارک کاٹے گئے، انگلیاں کاٹی گئی، انہیں ایک دھاگے میں پیرو کے ہار بنایا گیا، سینہ مبارک چیرا گیا اور کلیجہ مبارک نکالا گیا۔ جنگ کے بعد جب شہیدوں کی لاشیں اکٹھی کی گئی ہیں تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جسم مبارک پہ ایک چادر ڈال دی گئی۔ حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ، انہیں پتہ چلتا ہے کہ میرے بھائی شہید ہو گئے ہیں۔ بھائی شہید ہو تو بہن کے دل پہ کیا حالت ہوتی، بھائی جدا ہو تو بہن کے دل پہ کیا حالت گزرتی۔ بی بی صفیہ گئی ہیں، حضرت امیر حمزہ کی لاش مبارک کے قریب ہیں کہ چہرے سے کپڑا ہٹا کے دیکھوں تو صحیح کہ کہاں کہاں زخم آیا ہے، جسم سے چادر ہٹانے لگی ہیں، پشت کی طرف سے میرے آقا کریم کی آواز آئی ہے کہ پھوپھی ٹھہر جاؤ۔ ہزاروں سلام حضرت صفیہ کے صبر پر۔ بھائی کی لاش سامنے پڑی ہے، حکم رسول آ گیا ہے، اپنے جذبات پہ کنٹرول کر لیا ہے، مڑ کے حضور کی بارگاہ میں آ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے اجازت نہیں کہ میں اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ سکوں، زخم دیکھ سکوں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتیں نرم دل ہوتی ہیں، میرے چچا کا جسم کٹا پھٹا ہے، اعضاء کاٹ دیے گئے، کہیں تم ان کے جسم کا مسئلہ دیکھ کر، ان کے جسم کے زخم دیکھ کر بال نہ کھولو، بین نہ کرو، چہرہ نہ پیٹو، میری شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی، اللہ نے صبر کا حکم دیا ہے، اس لیے میں نے تمہیں روکا ہے۔ اب سنیں حضرت بی بی صفیہ نے جواب کیا دیا ہے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں اپنے بھائی کا کٹا پھٹا جسم دیکھ کر
یہ فیصلہ کرنا چاہتی ہوں، میرا بھائی کلمہ پڑھتا تھا، اس نے کلمے کا حق بھی ادا کیا ہے یا نہیں ادا کیا؟ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ پھر یہ جملہ مسلمان خواتین کی زبان پہ آ گیا، ہر بہن اپنے بھائی سے یہ کہتی ہے کلمے کا حق ادا کرنا جس طرح صفیہ کے بھائی امیر حمزہ نے ادا کیا، میرے بھائی کلمے کا حق ادا کرنا۔ حضرت بی بی صفیہ نے صبر کر کے دکھایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آج بھی اگر کوئی احد میں جا کر سلام پیش کرے تو کبار اولیاء کرام کے مکشوفات میں ہے، کوئی شہدائے احد کو جا کے سلام کرے ان کی روحیں آج بھی جواب عطا فرماتی ہیں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، میرے آقا کریم احد سے واپس تشریف لا رہے ہیں، ایک صحابیہ ہیں ہمنا بنت جہش، ہمنا بنت جہش، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں وہ کھڑی ہیں۔ حضور نے فرمایا احتسبی، اے ہمنا اللہ سے مصیبت پر اجر اور ثواب کا سوال کرو۔ ہمنا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کون سی مصیبت؟ میرے آقا کریم نے فرمایا خالو کا حمزہ تبنو عبد المطلب، فرمایا تمہارے ماموں حمزہ شہید ہو گئے۔ ہمنا کہتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، غفر اللہ لہ وہنیئا لہ الشہادہ۔ دوبارہ میرے آقا کریم نے فرمایا احتسبی، اے ہمنا مصیبت پر اللہ سے اجر و ثواب کا سوال کرو۔ ہمنا عرض کرتی ہیں کون سی مصیبت؟ فرمایا اخو کا عبداللہ ابن جہش، فرمایا تمہارا بھائی عبداللہ بن جہش شہید ہو گیا ہے۔ انہوں نے دوبارہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، غفر اللہ لہ وہنیئا لہ الشہادہ۔ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ غفر اللہ لہ، اللہ میرے شہید بھائی کے درجے بلند کرے، ہنیئا لہ الشہادہ، میں اسے شہادت کی مبارک دیتی ہوں۔ کیسے حوصلے تھے مسلمان خواتین۔ تیسری دفعہ میرے آقا کریم نے فرمایا احتسبی، ہمنا اللہ سے اجر و ثواب کا سوال کرو۔ ہمنا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کس مصیبت پر؟ فرمایا تمہارے خامند مصعب بن عمیر شہید ہو گئے ہیں۔ پہلے ماموں کی شہادت، پھر بھائی کی شہادت، اب خامند کی شہادت۔ مصعب بن عمیر شہید ہو گئے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب بی بی ہمنا نے اپنے خامند مصعب بن عمیر کی شہادت کا ذکر سنا تو ان کی ایک آہ بلند ہوئی، ایک چیخ بلند ہوئی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماموں اور بھائی کی شہادت کا ذکر سنتے ہوئے تو ایسی چیخ بلند نہیں ہوئی، خامند کی شہادت سنتے ہوئے یہ آہ کیوں بلند ہوئی؟ تو ہمنا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے یتیم بچوں کا خیال آ گیا کہ مصعب بن عمیر کے بچے ابھی چھوٹے ہیں اور باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا، باپ شہید ہو گیا۔ مصعب بن عمیر کے بچوں کا خیال کر کے، یتیموں کا خیال کر کے میری آہ بلند ہوئی ہے۔ میرے آقا کریم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضرت مصعب بن عمیر کے لیے بھی دعا کی، شہیدوں کے لیے بھی دعا فرمائی،
اور شہیدوں کے لواحقین کے لیے، پسماندگان کے لیے بھی دعا فرمائی، اور پھر مصعب بن عمیر کے یتیموں کے لیے بھی دعا فرمائی۔ حدیث پاک میں ہے، یہاں بھی حضرت امنا 3 شہیدوں کا ذکر سن رہی ہیں، ماموں، بھائی اور خامد۔ اسی طرح قبیلہ بنی دینار کی ایک خاتون ہے، وہ راستے میں کھڑی ہے، انہیں بتایا گیا کہ تمہارے باپ، تمہارا والد شہید ہو گیا۔ کہتی ہیں یہ بتاؤ حضور کس حال میں ہے؟ ابھی انہوں نے قافلہ نہیں دیکھا آتے ہوئے، حضور کی زیارت نہیں کی۔ بتایا گیا حضور خیریت سے ہیں۔ پھر کسی آنے والے نے بتایا کہ تمہارا خامد شہید ہو گیا۔ قبیلہ بنی دینار کی اس عظیم المرتبت خاتون نے کہا یہ چھوڑو کہ میرا خامد شہید ہو گیا، بتاؤ اللہ کے رسول کس حال میں ہے؟ بتایا گیا کہ حضور خیریت سے ہے، لیکن وہ کہتی ہے مجھے چین نہیں آئے گا جب تک میں حضور کی زیارت نہ کروں۔ پھر احد کی طرف سے آنے والے ایک شخص نے کہا کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ اس عورت نے کہا بھائی کی شہادت کا ذکر چھوڑو، یہ بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ اس آنے والے نے بھی کہا کہ حضور خیریت سے۔ قبیلہ بنی دینار کی اس خاتون نے کہا جب تک میں حضور کو دیکھ نہ لوں چین نہیں آئے گا، مجھے بتاؤ حضور کہاں ہیں؟ اس شخص نے کہا تھوڑا سا آگے آؤ، وہ دیکھو حضور سواری پہ تشریف لا رہے ہیں۔ وہ عورت تیز تیز چلتی ہوئی آگے بڑھی، حضور کے رخ انور پہ نگاہ پڑی، اس نے کہا کل مصیبت بعدک جلالون، حضور آپ سلامت ہیں، میں سارے دکھ بھول گئی، آپ کا چہرہ انور دیکھ۔